بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، گریڈ 8 کے اسٹوڈنٹس، آپ کو سر ڈاکٹر ذوالفقار علی قریشی کا سلام ہو. آج آپ کی اسلامیات کی بک، جس کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے، اس میں سے ہم تیسری حدیث رشوت کے متعلق، رشوت لینے اور دینے والے کے متعلق آج پڑھیں گے ہم، کہ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں رشوت کے متعلق کیا ارشاد فرمایا. آپ کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 20 پر حدیث نمبر 3 دی ہوئی ہے. حدیث نمبر 3 ہے: ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رواہ البزار. پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں. الراشی رشوت لینے والا، واو یعنی وا، اور المرتشی رشوت دینے والا. کلاہما وہ دونوں، فی النار آگ میں ہیں، جہنم میں ہیں. با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا: رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں. یہ تو تھا لفظی اور با محاورہ ترجمہ. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ترجمے میں کیا بیان کیا گیا ہے. رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی کہا گیا ہے حدیث میں. اگر کوئی رشوت لیتا ہے تو وہ بھی جہنم میں ہے، جہنم میں جائے گا، یعنی آگ کا مستحق ہوگا. اور اگر کوئی رشوت دیتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. یہ تصویر آپ کے سامنے ایک نظر آ رہی ہے. اوپر سے لوگ کس طرح مل رہے ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے بیک گراؤنڈ میں جس طرح یہاں ٹیبل کے نیچے رشوت دی جا رہی ہے. تو رشوت یہ چاہے کسی طریقے سے بھی لین دین ہو، ان دونوں کو، رشوت لینے والے کو اور دینے والوں کو، دونوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے. کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں آگ میں ہے، اور جہنم کی آگ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو اس لیے زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع آئے تو کوشش کریں کہ رشوت لیے دیے بغیر ہی کام ہو. اللہ تعالی ہمیں ایسے موقع فراہم کرے جس میں ہمیں رشوت نہ لینی پڑے نہ دینی پڑے اور ہمارے کام آسان ہو جائیں. آئیں شرح کو دیکھتے ہیں. اس حدیث مسند بزار میں ہے. یہ جو حدیث کا حوالہ رواہ البزار، یہی بات کی جا رہی ہے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی گئی ہے. روایت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو میں نے پڑھا ہے، ان عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہوتا ہے یہ راوی ہوتا ہے. راوی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے روایت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں روایت کی گئی ہے. لغت میں رشوت کا لفظ رشا سے بنا ہے، اور رشا سے رسی، خصوصاً ڈول کی وہ رسی مراد لی جاتی ہے جس کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کنویں میں ایک ڈول لٹکا ہوتا ہے رسی کے ساتھ، اس رسی کو جو ہے وہ رشا کہا جاتا ہے. چونکہ رشوت بھی ایک مطلوبہ چیز تک پہنچنے اور اسے حاصل کرنے کا واسطہ اور ذریعہ بنتی ہے، اس لیے اسے رشوت کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی ڈول، رسی کے ذریعے ڈول پانی تک پہنچا کر پانی حاصل کیا جاتا ہے. اسی طرح رشوت کے ذریعے انسان اپنے مقصد تک، اپنے کام تک، اپنے مطلوبہ چیز تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس کو اس سے تعبیر دے کر رشوت لفظ استعمال کیا گیا.
یہ تو تھا لغت کے اعتبار سے. اب دیکھتے ہیں اصطلاح میں رشوت اس قیمتی چیز کو کہتے ہیں جو ایک شخص کسی عہدیدار کو اس ارادے سے دیتا ہے کہ وہ اس کے حق میں فیصلہ کر دے یا اس کے حق میں جو ہے وہ اس چیز کو اس کے حق میں کر دے. تو رشوت کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ جو مال کو باطل اور باطل کو حق، جو مال حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کے لیے دیا جائے اسے رشوت کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز، حلال کو حرام، حرام کو حلال، اس طرح سے اگر کوئی بنانے کے لیے کوئی چیز دے، جو مال دے، پیسہ، روپیہ، پیسہ جو ہے سونا چاندی وغیرہ، کسی قسم کا بھی مال دے تو اس سے رشوت کہا جاتا ہے. اسلام نے جن ذرائع آمدنی سے منع فرمایا ان میں سے ایک رشوت بھی ہے. رشوت لینا اور دینا دونوں حرام ہیں. رشوت لینے کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک اس مال کو دوبارہ اس کے مالک کو لوٹا نہ دیا جائے. صرف توبہ کرنے سے یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی سے غلطی سے کسی کا مال رشوت کے ذریعے ہڑپ کر بھی لیا تو جب تک اس کے مالک کو وہ مال یا رشوت والا مال نہ پہنچا دیا جائے اس وقت تک گناہ معاف نہ ہوگا. جس معاشرے میں رشوت کی لعنت چل پڑتی ہے وہاں قانون بے اثر ہو کر رہ جاتا ہے. لوگ رشوت دے کر ہر کام کروا لیتے ہیں، حقدار کا حق مارا جاتا ہے اور غیر حقدار مالک بن بیٹھتے ہیں. عہدے اور مناصب رشوت لے کر فروخت کیے جاتے ہیں. آج بھی دیکھ لیں، کسی کو جاب چاہیے، نوکری چاہیے تو وہ رشوت دے کر عہدے اور منصب حاصل کرتے ہیں. نااہل عہدیداروں کی کثرت ہو جاتی ہے جس سے ادارے اور محکمے برباد ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں آج ہمارے ملک میں بھی رشوت کی وجہ سے نااہل عہدوں پر فائز ہو چکے ہیں اور محکمے بھی چند محکموں کے سوا جو ہے سارے محکمے برباد ہوئے نظر آتے ہیں، جو کام نہیں کرتے، ورک نہیں کرتے. جس میں جو بچے ہوئے عہدے ادارے ہیں وہ صرف بڑے بڑے ادارے ہمارے فوج، آرمی وغیرہ کے، یہ ادارے بس بچے ہوئے ہیں تو الحمدللہ کام بھی ان میں اچھا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مناصب ہیں آپ دیکھ لیں ان تمام کے اندر بہت برا حال ہے اور بہت برے طریقے سے جو ہے کام کیا جاتا ہے. اس لیے حقداروں کو ان کا حق نہیں ملتا. ہمیں چاہیے کہ رشوت کا لین دین ہر طرح سے ختم کریں. رشوت آگ ہی آگ ہے. بظاہر ہمیں پیسہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ آگ ہے، آگ. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اس حدیث کا ترجمہ اور حدیث کو اچھی طرح یاد کر لینا، ایکسپلین کر دیا ہے ہم نے. آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے اور اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہے. وما توفیقی الا باللہ.